بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیات، جو کہ یونیورسٹی کے سلیبس میں 151 ہماری پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا، قل کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، اتلو میں پڑھوں، ما حرم جو حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بہ شیئن اس کے ساتھ کچھ بھی، وبالوالدین وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرو، ولا اور نہ تقتلو قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم نحن ہم، نرزقکم رزق دے رہے ہیں تم کو، وایاہم اور ان کو بھی، ولا اور نہ تقربوا قریب جاؤ، فواحش بے حیائی کے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہے، وما باطنا یا جو پوشیدہ ہے، ولا تقتلوا النفس اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، اللہ تی جو حرم اللہ حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم یہ حکم فرماتا ہے، بھی اس چیز کا تم کو، لعلکم تعقلون شاید کہ تم سمجھ سکو یا عقل سے کام لو۔ ان آیات میں اگر ہم دیکھیں دین اسلام سے متعلق اوامر و نواہی کا بیان ملتا ہے۔ آیت کی ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ ان کا رب ان کے لیے کن کن باتوں کو منع کر رہا ہے۔ گویا حلت اور حرمت کا یہاں بیان آتا ہے کہ جسے وہ حلال قرار دے وہ چیز حلال، جسے وہ حرام قرار دے اسے کوئی جائز یا حلال نہیں کہہ سکتا۔ یہ انسان کا اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہوگا کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرائے، جبکہ اللہ نے اس کے بارے میں کچھ اصول وضع کر دی۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور تم حد سے نہ بڑھو۔ یعنی حلال اور حرام کے معاملے میں خواہشات نفس کی پیروی کی بجائے اللہ کے حکم کو دیکھا جائے۔ اس میں سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کر دی کہ شرک سے بچو، یہ حرام کردہ چیز ہے۔ شرک ہے کیا؟ کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات میں کسی اور کو اس کا ہم مثل یا برابر ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک ایسی برائی ہے جو کسی صورت بھی معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ اللقمان میں، بے شک شرک سب سے بھاری ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام تر اختیارات کا مالک ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اسے پسند نہیں۔ یہی چیز بیان کی گئی، اِنَّهُ مَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، سورہ مائدہ میں۔ ترجمہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سرور زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو یہ لائق نہیں کہ اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی ذات تمام تر اختیارات کی مالک، اللہ ہی ارض و سما کا مالک ہے۔ ہر چیز کی ملکیت کے لحاظ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وہ الحی القیوم ہے، کائنات کا نظام بغیر کسی کی مدد کے سنبھالے ہوئے۔ آپ اس کی سب سے پہلی پوائنٹ میں ہی آپ کے ہی سلیبس میں سورۃ الفرقان کی آیات کے آغاز میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام تر اختیارات کو رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کسی اور کو اس قابل نہ سمجھا جائے کہ وہ مالک ہے۔ سورۃ الفرقان میں حکم دیا گیا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ یہی والا تذکرہ آپ کے اپنے ہی سلیبس میں موجود حدیث کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچا جائے، اس میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور اس میں بھی شرک سب سے پہلی چیز ہے۔ گویا شرک حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک پر تبصرہ کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس، والدین میں کہوں گی کہ وہ صاحبان ہیں جو اپنی اولاد کو زمانے کی کڑی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پورے آسمان میں کہیں آپ نے اوزون لیئر کو پڑھا، اور یہ حکم ہے کہ اس آسمان کے خلا میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا پردہ بنایا گیا ہے کہ جو جنات تک جو شہاب ثاقب وغیرہ بھیجے جاتے ہیں ان کے پیچھے وہ اس زمین پر نہیں آتے اور اوپر ہی ٹکرا کر واپس چلے جاتے۔ تو بالکل اسی طرح بہت سی برائیاں، بہت سی ایسی چیزیں جو لوگوں کی تنقید، لوگوں کے برے رویے، آپ کے پیرنٹس اپنے اون پر ان کو برداشت کر لیتے ہیں اور آپ تک ان کے اثرات نہیں آنے دیتے۔ زمانے کی کڑی دھوپ یعنی آپ لوگوں کے برے رویے اور بری سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں، وہ صرف اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوتے۔ اگر آپ ہیں، آپ اس وقت کچھ بول رہے ہیں، آپ کی حیثیت کچھ بھی ہے، آپ کے نام کے ساتھ کچھ بھی ہے، تو آپ دیکھیں سب سے پہلا آپ کا انٹروڈکشن جو تھا وہ یہی تھا، یہ فلاں کی بیٹی، یہ فلاں کی اولاد۔ تو آپ کا اپنا انٹروڈکشن بنانے میں آپ کو ایک زندگی درکار ہوتی ہے۔ تو آپ کے پیرنٹس ہی سب سے بڑی ہستی ہیں جو کہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اللہ کی وحدانیت کے فوراً بعد یہ کہا کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کیوں اتنی ضروری قرار دے دیے گئے؟ سورہ بنی اسرائیل میں حکم دیا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورۃ النساء میں بھی حکم دیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد اللہ کے ہاں سب سے پیارا اور محبوب عمل والدین سے حسن سلوک ہے۔ یہی بات کہ آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ جتنی بھی آیات احادیث جو بھی آپ کو آتی ہوں اس میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس پورے جس طرح کہ میرا طریقہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ پریکٹیکل ورک تھوڑا سا کام کرنے کی عادت ڈالیں، اس ہفتے میں کوشش کریں کہ ہر وقت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی ٹائم ملے آپ اس دعا کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور ڈیلی اپنے پیرنٹس کے لیے یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اور اپنے والدین کے لیے نیک اولاد بن جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کے آگے اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ اسٹوڈنٹ، آپ کا اچھا عمل آپ کے پیرنٹس کے لیے کس قدر بہترین ہے، یہ دعائے مغفرت سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ دعا سکھائی، اور دن رات میں ان کی زندگی میں ان کے بعد بھی آپ یہ دعا کرتے رہیں، یہ اللہ نے سکھائی ہے، اس کے بہت وسیع معنی، تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ ہر چیز کے علاوہ آپ سوچ لیں جتنا آپ کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، آپ کی شخصیت، جو لفظ آپ بولتے ہیں، کسی کے سامنے بات کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ اپنی کہیں نہ کہیں والدین سے ہی لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو اپنی زندگی کے شب و روز دیے تو آپ بنے ہیں۔ میں اپنی جگہ پر اگر بات کروں کہ میں اگر اس جگہ پہ کھڑی ہو کر کچھ بول رہی ہوں تو میرے پیرنٹس نے مجھے اپنی زندگی کے دن رات ہر وقت میں، اور جب میں کچھ مجھ سے نہیں بھی ہوتا تھا تب بھی، اور جب میں کچھ نہیں بھی کرتی تھی تب بھی وہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے ہر موقع پہ سب کچھ دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین مقام عطا فرمائے اور ان کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بنا دے، اور بلکہ تمام تر لوگوں کے لیے، ہم سبھی کو اپنے پیرنٹس کا اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر تیسرا جو پوائنٹ بیان کیا گیا، قتل اولاد کی ممانعت۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے بے رحمی اور سفاکی سے، تو اس رسم کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کو مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ ہے، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفْحًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تحقیق وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے، لا علمی سے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگوں سے، عورتوں سے، کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ ہم کہیں نہ کہیں آج بھی زمانہ جاہلیت میں ہی ہیں، بہت سے لوگ آج بھی یہ کام بہت طریقوں سے کرتے، اس کے نام بدل گئے ہوں گے لیکن یہ کام ہوتے۔ فواحش کی ممانعت آئی ہے، اب اسلام میں تمام ظاہری اور پوشیدہ برائیوں سے منع کیا گیا۔ یہاں ائمہ کا کہنا ہے ما ظاہر منہا سے مراد فحاشی کے وہ کام ہے جن کا تعلق آپ کے اعضاء، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے، لیکن وما باتنا سے مراد وہ چیزیں ہیں بے حیائی کی جن کا تعلق آپ کے اعضاء، دل، دماغ اور فکر و سوچ سے،
جیسے حسد، کینہ وغیرہ۔ دوسری روایت کے مطابق اعلانیہ طور پر کیے جانے والے اعمال کا تعلق ظاہری ہے اور چھپ کر کیے جانے والے اعمال کا تعلق باطنی فواحش ہے۔ تو اسلام میں اس نے منع کیا، جیسے سورۃ البنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ہماری تمام عبادات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم برائی سے رک جائیں، جس میں نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مومن کو یہ بیان کیا گیا کہ وہ فحش سے رک جائے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں فواحش کو پھیلائے۔ سورہ نور میں حکم دیا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایمان والوں کو ان برائیوں اور فسق و فجور سے محفوظ رکھنے کے لیے شرم و حیا کی تلقین کی گئی۔ کہا حیا ایمان کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بندہ مومن کی تعریف ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ مومن نہ کسی پر لان تان کرتا ہے، نہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے۔ پھر انسانی جان کی حرمت، کوئی بھی انسان ہو، مسلم ہے غیر مسلم ہے، اللہ کے نزدیک اس کو مارنا، قتل کرنا حرام ہے۔ وَمَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ پھر سورہ نساء میں اس کی حرمت آئی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ترجمہ، جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بیان فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ کوئی کسی کو اگر جان بوجھ کر قتل کرتے تو اس کی سزا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ کا حکم ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم مقتولوں میں قصاص فرض ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ترجمہ، ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا زمین میں فساد پھیلائے، گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حق کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی مقررہ کردہ حدود کے بارے میں بیان کر دیا کہ ذالک وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تم کو حکم دیا شاید کہ سمجھ جاؤ۔ جی امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹ یہ آپ کو آیت سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔